بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات کی بہت فضیلت ہے۔ ہاں، بالکل فضیلت ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو عبادت میں وقت گزارنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی رات تو افضل ہے، لیکن ہم تو وہی عبادت کریں گے آج بھی جو کل کی تھی۔ کل تو افضل نہیں تھا دن، ہماری عبادت میں تو فرق آیا نہیں۔ تو وہ جو فضیلت والی رات ہے، اس تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ سوال یہ ہے نا؟ کیا کوئی ہے صوفی اسکالر جو اس کے اوپر گفتگو فرما دے کہ آج فضیلت کی رات تو ہے، لیکن وہی عبادت جو ہم روز کرتے ہیں اسی طرح کی عبادت آج رات کو بھی کریں گے تو اس فضیلت کو حاصل کیسے کریں گے؟ آج جو فضیلت کی رات ہے تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج فضیلت کی رات ہے تو آج کیا ہوگا؟ آج عالم ملکوت کے دروازے کھل جائیں گے، بیت المعمور کے دروازے عوام کے لیے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مقام محمود کے دروازے عوام کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دروازے کھل گئے ہیں نہیں پتہ چلے گا نا۔ اور اگر بتا بھی دیا کسی نے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو کیا بھاگ کے آپ دروازہ پار کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو پھر یہ رات فضیلت کی کس کے لیے ہے؟ یہ فضیلت کی رات اس کے لیے کارآمد ہوگی جس نے اپنی روحوں کو بیدار کر لیا، اور جب روحوں کو بیدار کر لیا اور پھر پتہ چلا آج فضیلت کی رات ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں بیت المعمور کے، اس نے سوچا اس کی روح بیت المعمور پہنچ گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا کسی نے روکا نہیں اور اندر پہنچ گئی اور فضیلت کو حاصل کر لیا۔ تو آج رات ہماری گفتگو سننا فضیلت کی رات، اس کا کوئی ثواب ہوگا؟ نہیں، کوئی ثواب نہیں ہوگا اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ آپ کا جی نہیں چاہتا تو نہ سنیں آپ، لیکن مسجد میں جا کے جو نماز پڑھیں گے اس نماز کے ذریعے بھی وہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں نا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر، وہاں اپنی عبادت سے بھی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ فضیلت کی رات انہی لوگوں کے کام آئے گی جن لوگوں نے اپنی روحوں کو بیدار کر لیا، جن لوگوں نے قلب سلیم حاصل کر لیا، قلب منیب، قلب شہید حاصل کر لیا، ان لوگوں کے کام آئے گی یہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو روزانہ ہر رات کو چوتھے آسمان پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ اے میری مخلوق، تجھ میں ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگے، جو مجھ سے میرا قرب مانگے، جو مجھ سے میرا جلوہ مانگے؟ کتنے لوگوں کو یہ آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جو سو رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی، جو نماز میں کھڑے ہیں اس وقت ان کو بھی نہیں آتی۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس وقت آپ اویل کریں گے جب آپ کے اندر کی روحیں منور ہو چکی ہوں گی اور ان مقامات پر جانے کے قابل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کیا معراج پہ جانا سنت نہیں ہے؟ جاؤ پھر، سنت ہے نا، تو جاؤ، بیٹھے کیوں؟ کیسے جائیں؟ جبریل تو آیا نہیں لینے، جبریل تو آیا نہیں نا لینے۔ یہی بات ہے نا، یہ اتنی پیاری سنت ہے معراج شریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کو ہی یہ تحفہ امت کو دیا کہ یہ سنت 5 دفعہ ادا کرنا معراج پہ آنے کی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ جب تیری روحیں منور ہو جائیں گی، قلب تیرا منور ہو جائے گا، حضوری قلب حاصل ہو جائے گی نا، تو اس کے بعد سوچنا انہی مقامات پر روز 5 دفعے جانا۔ یہ تو فضیلت کی رات ایک ہی دن کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فضیلت والی بات 5 وقت، ایک دن میں 5 وقت کے لیے تجھ پر فرض کر دی ہے، تو پھر بھی اس رات کی فضیلت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ فضیلتیں تو دن میں 5 دفعہ اللہ نے تیرے لیے رکھی ہیں، تو جاتا ہے یہ فضیلت لینے کے لیے دن میں 5 دفعہ، مسجد میں ٹکر مار کے آ جاتا ہے ہیں؟ اگر تیری نماز درست ہو جائے، اگر تیری صلاۃ درست ہو جائے
تو وہیں پر تیری روحیں پہنچیں گی جہاں پر شب معراج میں محمد رسول اللہ پہنچے تھے۔ محمد رسول اللہ جسمانی طور پر پہنچے، اور جن کی روحیں بیدار ہو جاتی ہیں وہ روحانی طور پر وہاں پہنچتے ہیں۔ جب مولا علی نماز پڑھتے تھے نا تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ آواز نہیں دے دیتا تھا کہ لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو یہ شب معراج کی جو فضیلتیں ہیں، یہ تو اللہ نے اکٹھا کر کے ان کو 5 وقت دن میں تم کو دے دی ہے۔ وہاں سے کون سی فضیلتیں آپ نے یعنی اکٹھی کی ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جسمانی طور پر معراج پہ گئے، اور پھر معراج کے دن ہی یہ تحفہ امت کے لیے لے کے آئے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جگہ جا کے امت کا ہی نعرہ لگایا کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو عطا کر دے، میری امت کو یہ عطا کر دے، میری امت کو وہ عطا کر دے۔ اور پھر 5 وقت کے لیے اپنے معراج کا سفر حضور نے مانگ لیا، اور اللہ نے 5 وقت کا دے دیا۔ اب 5 وقت آپ شب معراج منا سکتے ہیں اگر آپ کے بھیجے میں عقل ہو تو، اور تعلیمات گوہر شاہی کو اپنا لیں، اپنی روحوں کو پاک صاف کر لیں، ان کو طاقتور کر لیں، تو دن میں 5 دفعہ شب معراج کا سفر ہوگا۔ دن میں 5 دفعہ شب معراج کا سفر ہوگا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کا معراج کہاں ہوگا؟ نماز میں۔ اسی لیے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں سر کٹتے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کی نماز تو معراج ہی تھی نا۔ جس دن تمہاری نماز بھی معراج ہو جائے گی نا، تم نہیں چھوڑو گے نماز کو، جب ہو جائے گی تو، ابھی تو ہے نہیں نا، جب ہو جائے گی تو تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دماغ کا خلل ہے۔ خلل کیا ہے؟ کہ تم نے اپنے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا جسم سمجھ رکھا ہے۔ او بھائی، تیرے اندر جسم میں اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ آدمی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، خوب کماتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے 45 40 50 سال کا جب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے آرام سے بیٹھتا ہے، روزانہ کھاتا پیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس کے جو بچے ہیں اب وہ بڑے ہو گئے، اب وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہہ دو نہیں آتی، کہہ دو نہیں آتی، آتی ہے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی ہے نا، اس نے بڑی جسم سے نمازیں پڑھی، پھر جب اس کے اندر کے بچے جوان ہو گئے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے نا جسم، وہ اندر کی چیزیں کوئی بیت المعمور میں، کوئی مقام محمود میں نمازیں پڑھ رہی ہیں نا۔ جس نے نمازیں فرض کی ہیں اس کو پہنچ رہی ہے نا، تم کو دکھانے سے کیا مقصد ہے؟ یہ اندر سے نکل گئی، نکل گئی تو بس نکل گئی۔ ان کو کون کرکٹ تھوڑی کھیلنی ہے نمازوں کو، روحوں کو اگر لگا، ہم نے تو سوچا لگا دیں ان کو کرکٹ میں، انہوں نے تو سوچا اس کو کرکٹ میں لگائیں۔ پھر ایک بندہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تو ظاہر شاہ آ کے بولتا ہے کہ مالک تھوڑا سا روحانی نظر فرمائے، اس کو بورڈ مارو۔ اس کو میں نے بولا نہیں نہیں، اس میں روحانیت استعمال نہیں ہوتی ہے، بے ایمانی ہو جائے گی۔ تو پھر رہنے دیا۔ اندر کی جو روح ہیں ان کا وہی کام ہے۔ رب نے ان روحوں کے لیے ہی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے ان کو صرف اپنی عبودیت کے لیے بنایا ہے، تو جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے وہ وہی کام کرتی ہیں۔ اب وہ جب مین کام تو ان کا تھا، ہمارے جسم کو تو ٹیمپریری استعمال کیا گیا ہے نا نماز روزے کے لیے، مین کام تو انہی کا ہے، جسم کا تھوڑی ہے۔ اگر جسم کا کام ہوتا تو جسم مرتا کیوں؟ اس کا مطلب جسم کا تو کام ٹیمپریری ہے نماز روزہ کرنا، مین جو ڈیوٹی ہے اس کی وہ تو اندر کی چیزوں کی ہے، انہوں نے کرنا ہے نا۔ تو جب وہ کرنے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بندہ راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس کی نمازیں رب تک پہنچ رہی ہیں، رب دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے۔ تم بے نمازی سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، تم مخلوق کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کر لے گی مخلوق؟ آج معراج کی رات ہے، اس رات عبادت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے،
اور کل کے روزے کی بھی، تو کیا واقعی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے؟ اور جو لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں کیا انہیں بھی عبادت کا ثواب ملے گا؟ ہمارا جو پروگرام سن رہے ہیں ان کو عبادت کا ثواب تو شاید نہ ملے، لیکن کوئی ایسا سراغ مل جائے کہ آج کی رات کی فضیلت تک وہ پہنچ جائیں۔ ہماری جو پروگرام سن رہے ہیں ان کو عبادت کا ثواب تو نہیں ملے گا نا، کہ وہ عبادت تو نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے اس گفتگو میں کوئی ایسا راز ان کو مل جائے جو اس راز کی فضیلت کو پہنچ جائیں۔ اب جیسے اس رات کی کیا فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عرش الہی تک گئے، یہ فضیلت ہے نا، تو فضیلت کے ساتھ یہ سنت بھی ہے نا۔ اگر ہماری روحیں بیدار ہوں، طاقتور ہوں، تو اسی راہ گزر پر جہاں حضور تشریف لے گئے جسم سے، اس راہ گزر پر ہماری روح بھی پہنچ سکتی ہیں اور اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں اگر ہماری روحیں منور ہوں تو۔ اس رات عبادت کا مزہ تب ہے کہ جسم یہیں کھڑا ہو مسجد میں، حالت قیام میں یا حالت سجدہ میں کھڑا ہوا ہو، اور اندر کی روحیں مقام محمود پر ہوں، حقیقت محمدی پر کھڑی ہوں، جہاں سے کھڑے ہو کے حضور نے اللہ کا دیدار کیا، تب تو اس کی فضیلت کو پاؤ گے نا۔ وہی روزانہ والی عبادت آج بھی کرو گے تو کیا فضیلت ملے گی؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.